یار مجھے بھٹا کھانا ہے۔ بارش میں بھیگتے بھٹا کھانے کو مزہ ہی الگ ہے۔ وہ بارش میں بھٹا کھاتے لہ کر اپنی کزن پلس دوست سے بولی۔ اس کا وجود بارش میں بھیگنے لگا تھا۔ اس کے کپڑے جسم سے چپک چکے تھے۔ وہ اس برستی بارش میں نہاتی کوئی حسن کی دیوی لگ رہی تھی جو ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی۔ لڑکی شرم کر لو کچھ۔ بارش کی وجہ سے پانی اتنا زیادہ کھڑا ہو گیا سڑکوں پر کہ گھر جایا نہیں جا رہا اور محترمہ کو بھٹا کھانے کی پڑی ہے۔ کوئی اندازہ ہے کہ ہم اب گھر کیسے جائیں گے؟ اس بارش اور بھٹے کو چھوڑ اور یہ سوچو کہ اب گھر کیسے جانا ہے۔ رہنے دو بی بی، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ لیٹ جائیں جلدی جائیں، جانا تو گھر ہی ہے۔ گھر کون سا کہیں بھاگا جا رہا ہے؟ ہاں مگر یہ بھٹا ضرور ٹھنڈا ہو جائے گا تمہاری زبان لڑانے میں۔ وہ اب بھی بارش میں بھیگتے ہوئے ایک ہاتھ سے بھٹا کھاتی ہوئی ساتھ اسے تپی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اپنا سر تھام کر رہ گئی تھی۔ کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس لڑکی کا۔ ایسے میں تب زاویار بادشاہ جو پاکستان کے امیر شخص کا بیٹا تھا اس کی نگاہ پڑی تھی گاڑی میں سے عفاف پر، جس پر وہ دنیا جہاں بھلا بیٹھا تھا۔ اب یوں دیدے پھاڑ پھاڑ کے مت دیکھو، کچھ میں ہی بندوبست کرتی ہوں۔ بابا اور بھائی کو بھی کال کی ہوئی ہے، کوئی بھی نہیں اٹھا رہا۔ اب جانا تو ہے نا گھر، پانی میں تیرتے ہوئے کیسے جائیں؟ وہ بٹا ختم کر کے پھینکتی ہوئی ادھر ادھر طرف میں نگاہیں دوڑاتی بولی تھی جب ایک گاڑی کو وہاں کھڑے دیکھا۔ اس کے چہرے پر چمک آئی تھی اور وہ فوراً اس گاڑی والے کی جانب بڑھی تھی، جبکہ زاویار جو عین اس کو اپنے قریب آتے حیرت سے دیکھ رہا تھا دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس پری پیکر سے پہلی ملاقات آج ہوگی۔ ایکسکیوز می، آپ سے ایک ہیلپ چاہیے تھی۔ اگر تیز بارش نہ ہو رہی ہوتی تو ہم آپ کو کبھی بھی زحمت نہ دیتے، لیکن کیا آپ پلیز ہمیں گھر ڈراپ کر کے آئیں گے؟ پانی بہت زیادہ ہے، اس طرف کوئی گاڑی آ بھی نہیں رہی۔ ہم 1 گھنٹے سے یہاں کھڑے ہیں، کیا آپ ہمیں لفٹ دے سکتے ہیں؟ وہ آنکھوں میں معصومیت لیے اس کی جانب دیکھتے بولی تھی جب وہ سر خم کر کے رہ گیا تھا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی، کیونکہ اسے کچھ اور وقت اس کے ساتھ بتانے کا موقع مل سکتا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ آخری بات اس نے زیر لب کہی تھی جب وہ چکنی ہوئی تھی۔ کچھ کہا آپ نے؟ وہ کان آگے کرتے بولی تھی، مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ آپ لوگ آئیے، بیٹھیے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر کیا تھا، وہ اپنی کزن کا ہاتھ تھامتے ہوئے تیزی سے گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی جب اسے بیٹھتے ہی اندازہ ہوا تھا۔ اوپس سوری، ہمارے پورے کپڑے بھیگ چکے ہیں، آپ کی سیٹ گیلی ہو چکی ہے۔ وہ اپنے گیلے بالوں کی لٹیں پیچھے کرتے بولی تھی جب وہ اپنا دل تھامتا تھا رہ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایسی کئی سیٹیں میں آپ پر قربان کر سکتا ہوں۔ پھر سے زیر لب بڑبڑایا جب وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورنے لگی تھی۔ یہ منہ ہی منہ میں کیا منمناتے رہتے ہیں، زور سے نہیں کہہ سکتے کیا؟ وہ ایک آئیبرو اچکا کر بولی تھی جب وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کر کے رہ گیا تھا۔ پھر زاویار نے بھی 1-2 اور سوال پوچھے تھے جس کا اس نے سیدھے منہ جواب نہیں دیا تھا۔ اب ہم نے آپ کی گاڑی میں لفٹ لے ہی لی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ہم سے سوال جواب کرتے رہیں تھانے داروں کی طرح۔ ہمیں کچھ بھی بتانا الاؤڈ نہیں ہے، وہ گردن اکڑاتے بولی تھی جس پر وہ سر خم کر کے رہ گیا تھا۔ اور آخر کار اس نے انہیں ان کے گھر کے آگے ہی اتارا تھا اور وہ شکریہ کہتی چھپاک سے اندر بند ہو گئی تھی، جبکہ اسے اندر آنے کا جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ عفاف کا گھرانہ ایک شریف گھرانہ تھا، بے شک ان کے پاس دولت تھی مگر عزت پر کمپرومائز انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ تو یہ ہے تمہارا گھر، کچھ دن بعد پھر ملاقات ہوگی مائی لو۔ وہ دروازے کو دیکھتے دھیرے سے بڑبڑایا تھا، اور کچھ دن زاویار نے اس کی یونیورسٹی کے چکر کاٹتے اسے دیکھتے ہوئے گزارے تھے۔ جب صبر تمام ہوا تو رات وہ دوبارہ ان کے گھر آیا تھا۔ رات جیسے ہی دروازہ کھٹکا عفاف کا بھائی دانیال گیا تھا دروازہ کھولنے، جب کسی اجنبی شخص کو دیکھ کر وہ اسے وہیں روک گیا تھا، مگر وہ اسے دھکا دیتے دھڑلے سے اندر گھس آیا تھا، جبکہ عفاف اسے ششدر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو اس کے گھر بھی گھس آیا تھا۔ یہ تو وہی تھا جس نے اسے لفٹ دی تھی۔ کیسی ہیں آپ عفاف جی؟ وہ اس کی طرف آتے بولا جب عفاف کا باپ حامد صاحب اسے وہیں روک گیا تھا۔ برخودار، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ صاف ہم سے بات کرو، ہماری بیٹی سے نہیں۔ حامد صاحب ایک دم دھاڑتے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ انہیں ایک آنکھ نہ بھایا تھا کہ کوئی آوارہ لڑکا آ کر ان کے گھر میں ان کے سامنے ان کی بیٹی کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ آخر اس کی اتنی جرأت کیسے ہوئی تھی؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بیٹا، آپ اسے جانتی ہو؟ وہ اس کی طرف پلٹ کر بولے جب وہ تھوک نکلتے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔
بابا 4-5 دن پہلے برستی بارش میں جب آپ لوگ لینے نہیں پہنچ پائے تھے تب انہوں نے ایک دفعہ ہمیں لفٹ دی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اور زویا کو ان کے ساتھ آنا پڑا تھا، مگر اس سے پہلے اور اس کے بعد ہم نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، نہ ملے. انہیں اپنی بچیوں پر پورا بھروسہ تھا. انہوں نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا تھا اور اس کو اپنی طرف بلاتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ ان کے سامنے آتے ہوئے ڈرائنگ روم میں صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ چکا تھا اور بدتمیزی سے ٹانگ جلانے لگا تھا. چاروں اطراف میں گھر کا جائزہ لیتے وہ گردن اکڑاتے ہوئے بولا تھا، باتیں گھمانے پھرانے کی عادت نہیں زاویار شاہ کو. سیدھی بات ہے، آپ کی بیٹی پسند آ گئی ہے مجھے. وہ ستائشی انداز میں بولا تھا جب وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے تھے. ان کے بگڑے تاثرات محسوس کر کے وہ انہیں نظر ترچھی کیے دیکھنے لگا تھا. جن قدموں سے آئے ہو واپس لوٹ جاؤ، ہم تمہیں یہاں نہیں دیکھنا چاہتے. وہ کرخت لہجے میں بولے تھے جب وہ ان کی بات کاٹتے بولا تھا، ارے ایسے کیسے؟ اب تو دل کو بھا گئی ہے وہ، اور کمبخت ذہن سے نکلتی ہی نہیں ہے. دل کرتا ہے بار بار اس کا دیدار کروں، اس لیے میں اس کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں. اور اس سب کے لیے مجھے آپ لوگوں کی اجازت درکار تو نہیں تھی، مگر پھر بھی آپ سے فارمیلٹی کے لیے پوچھنے آیا ہوں. شادی کی ڈیٹ بتا دیجیے، میں اس دن آ کر اپنی دلہن کو لے جاؤں گا. کیا بے باک انداز تھا اس کے باپ اور بھائی تو آنکھیں پھاڑے غصے سے اس لڑکے کی جرت دیکھ رہے تھے جو خواہ اترا رہا تھا، ایسے جیسے وہ کہیں کا بادشاہ ہو، مگر ان کے سامنے ان کی بیٹی کے لیے ایسے لفظوں میں بات کرنا ان کا خون کھلا گیا تھا. وہ اٹھے تھے اور اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا تھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کا نام اپنی گندی زبان پر لانے کی؟ ہم اپنی بیٹی کی شادی تم جیسے بغیرت مرد کے ساتھ نہیں کریں گے. یا آپ اچھا نہیں کریں؟ میں نے اپنے ساتھ ایسے سلوک کی اجازت تو اپنے باپ تک کو نہیں دی، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں میرے گریبان تک آنے والے؟ آج تو یہ ہاتھ سلامت رہا، مگر آئندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ یاد رکھیے گا. اور جن آنکھوں میں آپ غرور لیے دیکھ رہے ہیں اسی غرور کو پاش کروں گا میں ایک دن، اور وہ دن بہت جلد آئے گا. وہ ان کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے بولا جب اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک گئے تھے. شادی تو میں آپ کی ہی بیٹی سے کروں گا، اور وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے. وہ ان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا اور کندھے سے نادیدہ گرد جھاڑتے وہاں سے چلا گیا تھا. وہ رات کو بیڈ پر لیٹی ہی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا تھا. اسے اناؤ نمبر آتے اجنبی سے دیکھا، مگر کال نہ اٹھائی، مگر کال بار بار آنے لگی تھی. آخر کار اسے تنگ آتے فون اٹھاتے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا تھا، اگر ایک مرتبہ کوئی فون اٹھا نہیں رہا تو مطلب اسے فون نہیں سننا، تو بار بار کیوں بجتے جا رہے ہو میرے کان میں؟ کیوں بار بار کال کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ وہ تپی ہوئی آواز میں بولی تھی، مگر اب بھی آگے خاموشی کا پہرا تھا. کوئی بول ہی نہیں رہا تھا. اس نے فون کاٹتے ہوئے فون دور پھینکا تھا جب پھر سے فون بجنے لگا تھا. اس نے پھر اٹھایا، مگر پھر آگے سے کوئی نہیں بولا. ایسا 10 بار ہو چکا تھا اور اب اس کی بس ہو چکی تھی. اس نے وہ نمبر بلاک کر دیا تھا، لیکن عین اسی لمحے دوسرے نمبر سے فون آنے لگا تھا. اس کا سر پھٹنے والا ہو گیا تھا اور اس نے فوراً کال اٹھائی تھی. مرنا ہے میرے ہاتھوں؟ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے چلائی تھی جب اگلے ہی لمحے فون کی دوسری طرف سے کہکا گونجا تھا. ایک مردانہ کہکے کی آواز. پھر وہ دنگ رہ گئی تھی. آخر کون تھا یہ شخص جو رات کے اس پہر اسے فون کر رہا تھا؟ کون ہے؟ اس نے تشویش بھری آواز میں کہا تھا جب وہ آگے سے معنی خیز لہجے میں بولا تھا، پھوٹی قسمت ہے میری، میرا محبوب ظالم نہ ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو مل کر آئے ہوں اور ابھی بھلا بھی دیا ہے تم نے مجھے. اس کی آواز سنتے لمحہ لگا تھا اسے پہچاننے میں کہ آنے والے کی آواز کوئی اور نہیں بلکہ یہ زاویار شاہ ہی تھا جو کچھ دیر پہلے اس کا رشتہ لے کر آیا تھا. کیوں کیا ہے فون تم نے مجھے؟ کیا تمہیں ابھی بھی اپنی بے عزتی راز نہیں آئی؟ وہ ایک ایک لفظ بھینچتے ہوئے اعتراف میں نگاہیں ڈالتے ہوئے بولی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی اس کی باتیں سن تو نہیں رہا. مگر اس وقت کمرے میں کوئی نہ تھا. یوں کہہ کر میرا دل تو نہ توڑیے، میں بہت مشکل سے آپ کا نمبر ڈھونڈ پایا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ اداسی سے بولا، آپ کو صاف اور سیدھے لفظوں میں میرے بابا انکار کر چکے ہیں، پھر آپ مجھے بار بار کیوں فون کر کے تنگ کر رہے ہیں؟ وہ بے بسی سے چلائی تھی جبکہ وہ بھی آگے سے ضدی لہجے میں بولا تھا، کیا کروں؟ آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، سانس کیسے لوں میں آپ کے بغیر، جبکہ آپ کا چہرہ دیکھنا میرے لیے سانس لینے کے برابر ہے. اسی لیے تو آپ کو روز دیکھنے کے لیے آپ کی یونیورسٹی جاتا ہوں اور وہاں آپ کے دیدار کے لیے گھنٹوں کھڑا رہتا ہوں.
آپ جانتی تو ہیں کتنی دفعہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر آپ مجھ جیسے حقیر انسان سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتی۔ مجھ پر کچھ تو رحم کریے، کوئی کسی کے ساتھ ایسا تو نہیں کرتا۔ وہ بیچارگی بھری آواز میں بولا تھا جب اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ لڑکی تھی، ایسی باتوں سے پگھل رہی تھی۔ کچھ بھی کہے سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا تھا اور فٹافٹ فون سوئچ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ دل الگ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ کوئی شخص اس کے لیے رات پہروں انتظار کرتا تھا، اور وہ کس کے لیے؟ اتنی قیمتی بھی ہو سکتی تھی کہ وہ اس کی سانسوں کے برابر آ گئی تھی، کہ وہ سانس لینا بھی دو بھر سمجھتا تھا۔ اس کے بغیر کیا کوئی اتنی حد تک بھی محبت کر سکتا تھا کسی شخص سے؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ پڑھنے لکھنے میں لائق لڑکی تھی، بزنس کی فیلڈ میں جانا چاہتی تھی، ٹاپ پر رہتی تھی اپنی یونیورسٹی میں۔ اب تو اس کا آخری سیمیسٹر چل رہا تھا، مگر زاویار بادشاہ روز بلا ناگاہ آتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے۔ کیا وہ اتنا فارغ شخص تھا کہ گھنٹوں اس کے انتظار میں کھڑا رہتا تھا، یا پھر وہ اپنا قیمتی ترین وقت نکال کر آتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے، اور وہ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی؟ یہ بات اس کے دل میں کھٹک رہی تھی اور دل کے اندر تک جڑ پکڑ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف زاویار بادشاہ اپنے فون کی بند سکرین کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ لڑکی فون بند کر کے رکھ چکی تھی، اس لیے اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ زاویار بادشاہ نے اپنے فون بند کر کے دوسری طرف رکھ دیا تھا اور سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا تھا، اور اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا، اور وہ کسی اور کا نہیں بلکہ عفاف کا چہرہ تھا، جو آج کل اس کے سر پر سوار رہنے لگی تھی۔ اور یہ کب تک رہتی تھی یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اگلے ہی پل کچھ سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھلکی تھی کہ وہ اپنے دل کی باتیں اس تک پہنچانے میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ یقیناً وہ کل جب اسے دیکھنے جائے گا تو اس کی نظروں میں ضرور اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ وہ محسوس کر چکا تھا اس کی آواز سن کر۔ آج ایسے ہی وہ یونیورسٹی پہنچی تھی، اس کی آنکھیں غیر ارادی طور پر اطراف میں گھومنے لگی تھیں، پارکنگ میں کہ کہیں وہ دوبارہ تو نہیں آیا۔ صبح آتے وقت تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے شکر کا سانس بھرا تھا، جبکہ پورا دن اس کا ذہن اسی بات میں اٹک رہا تھا کہ کیا وہ چھٹی پر واپسی پر اس کو ملنے کے لیے آئے گا۔ یہ سوچ ذہن میں آتی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، مگر وہ اپنا سر جھٹکنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر اب اس کا خیال اس کے دل سے نہیں جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا لاسٹ لیکچر آف ہوا اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، ہاتھوں میں لرزش واضح ہونے لگی تھی۔ کیا وہ آیا ہوگا؟ دل نے سوچا، مگر دماغ نے ڈپٹا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اس کے گھر کی عزت اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ یہ سب چونچلے نہیں، اور خود کو ڈپٹتی ہوئی تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ جب اس نے باہر نکلتے ہوئے زاویار شاہ کو دیکھا تھا، جو جلتی دھوپ میں خود اس کے انتظار میں نہ جانے کتنے گھنٹوں سے کھڑا تھا، یہ بات اس کے دل میں چبھی تھی۔ وہ وہاں سے گزر جانا چاہتی تھی، مگر آنکھیں اسے دیکھنے کی چاہ کر رہی تھی، جنہیں وہ مسلسل روک رہی تھی۔ وہ شیڈ کے نیچے جا کر کھڑی ہو چکی تھی اپنی دوست کے ساتھ، اور اپنے ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی تھی، جب زاویار بھاری قدموں چلتے ہوئے اس کی جانب آیا تھا اور اس کی عین سیدھا آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پہلی بار شاید اس نے زندگی میں کسی آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا جہاں اس کے لیے شدید جذبات اور محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آیا تھا۔ اف خدا، کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، اور سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے وہ لرزتی آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی، اگلے ہی پل اس کی نظریں جھکی تھیں اور اس نے وہاں سے نکلنا چاہا تھا۔ جب وہ اس کے راستے میں حائل ہوا تھا، کہاں جا رہی ہیں؟ مجھے انتظار کی سولی پر لٹکا کر؟ جانتی بھی ہیں کتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے دید کی پیاس بجھانا چاہتا ہوں، تو اب آپ مجھ سے بھاگنا چاہتی ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے، نہ میں آپ کو یوں اتنی جلدی جانے دوں گا۔ وہ گہرے لہجے میں بولا تھا، اس کے ہر ایک لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ یا شیرنی، یہ کم از کم عفاف کو تو ایسا ہی لگا تھا، جبکہ اس کی دوست آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کا راستہ روک چکا تھا۔ پہلے والی عفاف ہوتی تو ضرور وہ اس کے منہ پر تھپڑ جھڑ دیتی، مگر آج کی عفاف کو کیا ہوا تھا؟ آج وہ کیسے زبان بند کیے اس کے سامنے کھڑی تھی؟ اس کی دوست سمجھ نہ سکی۔ اگر میں آپ کو کچھ کہنا ہی رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی باتوں میں آ گئی ہوں۔ ہٹ کے میرے راستے سے، وہ تیکھے لہجے میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی،
اور وہاں سے جانا چاہا تھا جب وہ ایک دفعہ پھر اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ وہ اس کی کلائی تھامنے کی جرات کر چکا تھا۔ وہ اس کی کلائی کھینچتے خود کے قریب کر گیا تھا جب وہ جھٹکے سے اس کے سینے سے ٹکرائے۔ اس کے جسم سے لگتے جیسے وہ اسے اپنے نشے میں لے رہا تھا۔ اس کو اپنی کلائی جھلستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جہاں زاویار شاہ نے اس کی کلائی تھام رکھی تھی، اس کے انگ انگ میں چونٹیاں رنگنے لگی تھیں۔ آخر یہ کیسا احساس تھا جو اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا؟ اس کا پورا جسم سرخ ہونے لگا تھا، جبکہ اگلے ہی پل جیسے زاویار شاہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی تو اس کی جان لبوں کو آئی تھی۔ سر آنکھوں پر یہ نخرہ، پر یقین مانیے میں آپ کو مکمل طور پر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی بےہودہ حرکت نہیں کرنا چاہتا جب تک ہم نکاح میں نہ آ جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط حرکت کی تو آپ کی نظروں میں بھی گر جاؤں گا، اور مجھے آپ کی نظروں میں گرنے سے بہتر موت پسند ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شادی کر کے آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں، آپ کو وہ خوشی دوں جو آپ نے کبھی حاصل نہیں کی۔ میرا یقین کریے میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا، آپ کی ہر ایک چاہ کو پورا کروں گا۔ میری محبت میری جھولی میں ڈال دیجیے پلیز۔ وہ اس کے سامنے آنکھوں میں نمی لیے بولا تھا، جبکہ اس کی دوست حیرت سے اس کا یہ محبت بھرا منظر دیکھ رہی تھی کہ کوئی مرد اتنا حساس کیسے ہو سکتا تھا اپنی محبت کو لے کر۔ جب اس نے عفاف کو جھنجھوڑا تھا، عفاف تم کیا کر رہی ہو؟ چلو یہاں سے، تمہارے بابا نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ اگر ان کو پتہ چلا کہ یہ شخص تمہارے اتنے قریب کھڑا تھا یا اس نے تمہیں ہاتھ لگایا تو وہ اس کی جان لے لیں گے۔ وہ اسے ہوش دلاتے ہوئے بولی تھی جب وہ اچانک ہوش میں آتے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے فوراً دور جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عین اسی لمحے اس کا ڈرائیور بھی آ چکا تھا، جس پر اس نے شکر کیا تھا کہ ڈرائیور نے اس لڑکے کو اس کے قریب کھڑے نہ دیکھا تھا، ورنہ وہ یقیناً جا کے اس کے باپ کو ضرور بتاتا، اور فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور اس کا جسم ابھی تک کپکپا رہا تھا پچھلے مناظر کو سوچتے ہوئے جب زاویار نے اسے چھوا تھا۔ یہ کیسا نشہ اسے اپنے پورے جسم میں سرایت کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ ایک دفعہ دوبارہ جا کر زاویار شاہ کے گلے لگ جائے۔ ایسی محبت کا اظہار تو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ کیا تھا، پھر کیوں اس کا دل بار بار زاویار شاہ کی جانب ہمک ہمک کر جا رہا تھا؟ یہ تو واضح تھا کہ اس کے دل پر محبت پنجے گاڑ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں آئی تو فٹافٹ اپنا کمرہ لاک کیا تھا، جہاں اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے تیر کی تیزی سے موبائل کی طرف بڑھتے ہوئے فون پکڑا اور تیزی سے کال چیک کرنے لگی تھی۔ اسی نمبر سے کال تھی جس سے رات کو کال آئی تھی، یقیناً یہ زاویار کا نمبر تھا۔ اس نے میسیجز کھول کے دیکھے تو محبت بھرے انگنت میسیجز تھے جنہیں وہ پڑھتی جا رہی تھی، اور ہر ایک میسیج کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں عجیب سی مسروریت دوڑ گئی تھی۔ اس کا دل کیا اسی وقت اڑ کر زاویار شاہ کے پاس چلی جاتی جو اسے محبت بھرے مظاہرے کر رہا تھا۔ اس کے ہر ایک لفظ میں محبت میں رہا تھی، یہ اسے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل کیا تمام عمر زاویار شاہ کے ساتھ گزار دے، کیونکہ زاویار شاہ نے ایک ہی رات میں اسے اپنا دیوانہ نہیں بنایا تھا، بلکہ اس نے روز اپنی محنت سے اس کا دل جیتا تھا۔ اب ایسا روز ہونے لگا تھا۔ زاویار روز اس کے دیدار کے لیے آتا تھا، اس سے چند لمحے باتیں کرتا تھا، اور پھر ڈرائیور کے آنے سے 5 منٹ پہلے وہ وہاں سے چلا جاتا تھا، اور پھر رات کو وہ پوری رات باتیں کرتے رہتے تھے۔ اس کی بری طرح عادت ہو چکی تھی ماروی کو، اور اب تو ماروی کو ایسا لگتا تھا کہ وہ زاویار شاہ کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ اسے اس حد تک عادت ہو گئی تھی زاویار شاہ کی کہ وہ اس کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنی دوست سے بھی اس نے اسی لیے دوری اختیار کر لی تھی، کیونکہ وہ اس کو سمجھاتی رہتی تھی کہ زاویار ایک اچھا شخص نہیں ہے، کیونکہ اندر ہی اندر اس کی دوست کو لگتا تھا کہ زاویار اس کو استعمال کرنے والا ہے، اس لیے وہ اس کو منع کرتی تھی۔ مگر اپنی دوست بھی اس کو اس وقت دشمنی لگتی تھی۔ آج رات کیا پہنا ہے تم نے؟ زاویار شاہ نے سواری سے سوال کیا تھا تو اس کا شرم سے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بلیک نائٹ ڈریس؟ لیکن کیوں؟ وہ ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بولی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی گلے سے باہر نکل آئے گا۔ یار تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا ہے۔ زاویار آپ کو پتہ ہے مجھے ایسی چیزیں نہیں پسند، نہ میں ویڈیو کال پر آپ کے سامنے آ سکتی ہوں اس حالت میں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زاویار نے اسے کبھی فورس نہیں کیا تھا اس چیز کے لیے، اس لیے اس کو لگتا تھا کہ زاویار اسے سچی محبت کرتا ہے۔ مگر آج زاویار نے جو بات کی تھی اس کا دل لرزنے لگا تھا۔ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو عفاف
کہ میں تمہارے باپ سے رشتہ مانگنے آ چکا ہوں، مگر انہوں نے مجھے بری طرح دھتکار کے نکال دیا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ملا تھا تمہارے باپ سے، مگر انہوں نے مجھے پھر انکار کر دیا۔ اب میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم میرے ساتھ زندگی گزارو تو تمہیں مجھ سے بھاگ کر نکاح کرنا ہوگا۔ بتاؤ کیا تم راضی ہو؟ کیونکہ اب میں تم سے ایک لمحے کی بھی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بہت پیاسا ہوں، مجھے تمہاری محبت کی طلب ہے جو تمہارے وجود کو حاصل کر کے ہی بجھے گی۔ اس نے اپنا لہجہ اس حد تک محبت سے لبریز بنا لیا تھا کہ ماروی کو لگا تھا کہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ مگر زاویار میں کیا کروں؟ اگر میرے گھر والوں نے مجھے دوبارہ قبول نہ کیا تو پھر؟ اس کے لہجے میں ڈر ہلکورے لے رہا تھا جب اسے تسلی دے گیا تھا۔ ایک دفعہ جب ہمارا نکاح ہو جائے گا تو تمہارا باپ بھی مان جائے گا، یقین مانو۔ میری محبت پر کیا تمہیں اپنی محبت پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ اس کو پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ سر خم کر کے رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے تو بتاؤ کب بھاگنا ہے؟ میں ساری تیاری کر لیتی ہوں۔ کل رات کے اسی پہر میں تمہیں لینے آؤں گا۔ خاموشی سے نکل آنا، میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کروں گا۔ لیکن زاویار، میں تمہارے ساتھ ایسے نہیں آؤں گی۔ تم بھی جانتے ہو کہ تم میرے لیے نامحرم ہو، اور میں اکیلے رات کے پہر ایک نامحرم کے ساتھ کبھی نہیں نکل سکتی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ پہلے ہمارا نکاح ہو جائے۔ اس کی بات سنتے زاویار کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی خاموشی اسے خوف میں مبتلا کرنے لگی تھی۔ جب اگلی پل زاویار نے کہا تھا، تو کوئی بات نہیں میری جان کا حکم سر آنکھوں پر، کل پہلے ہمارا نکاح ہوگا، صبح اور پھر ہی رات کو میں تمہیں لینے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کو تسلی دیتے ہوئے بولا، جس پر وہ جی جان سے خوش ہو اٹھی تھی۔ یہ سوچ کر اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے کہ کل وہ شخص کی بیوی بننے والی ہے جسے اس نے دل سے چاہا تھا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کی چاہت کی ہے۔ صبح جب وہ یونیورسٹی گئی تھی تو زاویار نے اس کو بتایا کہ وہ سامنے والی مسجد میں اس کا انتظار کرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا نکاح فون پر ہو، بلکہ مسجد میں آمنے سامنے ہو، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ خوف سے اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے اور قدم ڈگمگا رہے تھے۔ یہ احساس کہ وہ اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھانے والی ہے، یہ اس کی روح کھینچ رہا تھا۔ مگر اس کو اپنی محبت پانی تھی۔ اس کا دل سینے سے سر پٹک رہا تھا بار بار، اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی مسجد میں قدم رکھا تھا اور اندر داخل ہوئی تھی، جہاں زاویار پہلے سے اس کا منتظر تھا۔ وہاں اس کے سامنے بیٹھتے نکاح کے بول بولے گئے تھے اور اس نے اپنی پوری رضامندی سے قبول ہے کہا تھا اور نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ کپکپائے ضرور تھے، مگر زاویار کی محبت سر چڑھ کر بول رہی تھی کہ اسے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مبارک ہو بیوی، اب تو ہمارا نکاح بھی ہو چکا ہے، اب تو تم مجھے خود سے دور رہنے کے لیے نہیں کہو گی نا؟ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا اور پاس ہی بنے ریسٹورنٹ میں لے گیا تھا۔ جب وہ سرخ چہرے سے نفی میں سر ہلا گئی تھی، وہ جانتی تھی کہ زاویار نے ان لمحوں کا کتنا انتظار کیا تھا۔ وہ اس کو چھو نہیں پاتا تھا اپنے جذبات کی شدت کے باوجود بھی، کیونکہ ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، اور آج جب نکاح ہو گیا تھا تو اس کو روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اس کو پہلے ہی بہت روک چکی تھی، اور اب تو وہ بھی جانتی تھی کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اس وقت جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے وہ ایک پرائیویٹ کیبن تھا جہاں سے کوئی بھی اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زاویار آمنے سامنے بیٹھا تھا، مگر وہ اٹھ کر اس کے قریب جا کر پاس ہی بیٹھ چکا تھا، کیونکہ اتنی سی بھی دوری بھی اس سے گوارا نہیں ہو رہی تھی۔ زاویار، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بھی آ سکتا ہے یہاں، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ مجھے مت روکو، آج اس پیاسے کو اپنی پیاس سیراب کرنے دو، ورنہ یہ جان کب نکل جائے گی مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ فوراً وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی اور نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کی جان اب میری جان ہے، اگر آپ کی جان کو کچھ ہوا تو میں کیسے زندہ رہوں گی؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی تھی جب اگلے ہی پل وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ کو محسوس کرنے میں مگن ہونے لگا تھا، اور وہ آنکھیں بند کیے اس کے کاندھے سے سر ٹکا کر اپنے محبوب کی اس محبت کو محسوس کر کے سب کچھ بھلاتی جا رہی تھی کہ وہ کس خاندان سے ہے۔ اگلے ہی پل اس کے بالوں میں سر چھپا کر خوبصورت گردن کو لبوں سے چھونے لگا۔ ماروی کو بے چینی ہونے لگی تھی، اس لیے کپکپاتے ہوئے بولی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ محبت کر رہا ہوں جانم، ڈرو مت، اب تو ہم دونوں ایک ہو چکے ہیں نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، ساتھ ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ ساروی کے کندھے سے شرٹ سرکانے ہی لگا جب وہ چیخی، پلیز
نہیں زاویار، وہ اپنی محبت سے نکاح کر چکی تھی مگر پھر بھی اس کے باوجود وہ دل سے یہ خوشی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ میری جان، آج تو ویسے بھی ہم رات کو بھاگنے والے ہیں، ایک دوسرے کو مکمل تذکیر کر لیں گے، پھر اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن کیوں؟ ہمیں تو یہ سب شادی کے بعد کرنا چاہیے نا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی تو وہ ناسمجھی سے گویا ہوا۔ میری جان، ہمارا نکاح تو ہو گیا ہے، اور ویسے بھی کیا تم نہیں جانتی اگر میں نے تمہیں حاصل نہ کیا تھا تمہارے بابا کبھی بھی تمہیں مجھے نہیں سونپیں گے بلکہ تمہاری مجھ سے طلاق کروا دیں گے۔ کیا تم نہیں جانتی؟ وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے بولا تھا جس پر وہ کشمکش کا شکار ہوئی تھی۔ ہاں، ایسا تو ممکن ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ تمہیں دیکھ کر میں خود کو بھول جاتا ہوں ساروی، تم نے میری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے، اسی طرح میں نے بھی تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے قیمتی رشتے بھی، کیونکہ انہوں نے بھی تمہیں قبول نہیں کیا تھا۔ جب ہم ایک دوسرے کو مکمل طور پر پا لیں گے تو یقیناً ہماری فیملی بھی ہمیں قبول کر لیں گی، مجھے سمجھاتا ہوا بولا تھا اور شدت سے اپنے سینے میں بھیجتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زاویار آنکھوں میں لاکھوں جذبات لیے اس کی ایک ہاں کا منتظر تھا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر وہ اپنے ضمیر کا کیا کرتی؟ آخرکار ضمیر کی آواز کہیں دور جا سوئی اور اس نے زاویار شاہ کا ہاتھ تھام لیا تھا، جبکہ پلک چپکنے سے پہلے زاویار شاہ ساروی کے خوبصورت لبوں پر جھکا تھا۔ وہ آنکھوں میں عجیب چمک لیے اس کے وجود کو دیکھنے لگا جو اس وقت اس کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ دوبارہ اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتے اس نے ساروی کو خود کے قریب ترین کیا تھا، جیسے وہ اسے ابھی حاصل کر لینا چاہتا ہوں۔ اب بالوں کو ایک طرف سرکا کر زاویار کا لمس بے چینی سے ماروی کی سراہی دار گردن کا طواف کرنے لگے۔ I love you really much ساروی، اگر تم نہ ہوتی تو میں زندہ کیسے رہتا؟ اس نے خمار آلود لہجے میں ساروی کے کان میں سرگوشی کرتے اس کی کان میں سرگوشی کی جب اچانک ساروی کا فون بج اٹھا تھا اور وہ جھٹکے سے دور ہوئی تھی اور فون دیکھا تھا جہاں اس کے بابا کی کال آ رہی تھی۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی اور زاویار سے کہا تھا کہ وہ جا رہی ہے، جبکہ زاویار بے بسی سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینج کر رہ گیا تھا اور خود پر قابو پایا تھا۔ وہ بامشکل ہی بولا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم جاؤ، تمہارے بابا کو کہیں شک نہ ہو جائے، مگر رات کو تیار ہے نا؟ اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ سر ہلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو سب نارمل تھا، گھر گیسٹ آئے تھے اس لیے اس کے بابا نے اسے جلدی بلایا تھا۔ جیسے ہی رات کو وہ لوگ فارغ ہوئے تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اپنا پورا بیگ پیک کرتے ہوئے ایک نظر اپنے کمرے پر ڈال گئی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سارے سو گئے ہیں تو اس نے زاویار کو کال کی تھی جو اسے لینے کے لیے وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ دبے قدموں وہاں سے نکل گئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی مگر گھر والوں نے بھی اس کے لیے کوئی راہ نہیں چھوڑی تھی۔ اگر وہ آرام سے مان جاتے تو یقیناً اسے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ اس نے باغی دل سے سوچا اور اس گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ زاویار نے اسے فوراً گاڑی میں بٹھایا تھا اور وہ وہاں سے دور نکلتے چلے گئے تھے جبکہ وہ نم آنکھوں سے آخری بار اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے اپنے ایک نئے فلیٹ میں لے آیا تھا جو سمندر کے کنارے واقع تھا۔ اس نے محبت بھری نگاہوں سے اپنے نئے گھر کو دیکھا تھا جو نہایت خوبصورت تھا۔ کیا یہ ہمارا گھر ہے زاویار؟ اس نے خوشی سے ادھر ادھر گھومتے پوچھا جس پر وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ ہاں، یہ ہم دونوں کا گھر ہے، وہ محبت سے دیکھتے ہوئے بولا تھا جب اس نے جھٹکے سے اس کو قریب کیا تھا۔ اب گھر بعد میں دیکھ لینا، پہلے مجھے دیکھ لو، وہ شریر لہجے میں بولا تو وہ جھٹکے سے اس کی آغوش میں آ سمائی تھی۔ ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ شرماتے ہوئے بولی تھی۔ اب تو تم میری بیوی ہو، تو میں ایسے تھوڑی چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کی ناک کو لبوں سے چھوتے بولا تھا کہ وہ ایک دم شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اس کے کان پر لمس دیا تھا کہ وہ سسک کر رہ گئی تھی۔ اب میں تمہیں ایک ڈریس دینے والا ہوں، وہ تمہیں پہن کر میرے پاس آنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ خوشی سے اسے ڈریسنگ روم میں لے جاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نائٹی تھی جو گھٹنوں تک آ رہی تھی، جسے دیکھ کر شرم سے وہ پانی بنی ہو گئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی جب وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ تمہیں میری ناراضگی کی ذرا بھی پرواہ ہے تو اسے پہن کر باہر آ جانا، ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے باہر نکل چکا تھا جبکہ وہ کشمکش کا شکار تھی کہ پہنے یا نہ پہنے۔
مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل رکھنے کے لیے اس نے وہ نائٹی پہن لی تھی۔ اس کو دیکھ کر چہرہ لال ٹماٹر کی طرح ہو گیا تھا، جیسے اس نے باہر قدم رکھا تھا جب وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مدہوش ہو چکا تھا، کیونکہ وہ زاویار کو بری طرح اپنی جانب مائل کر رہا تھا اور وہ بغیر دیر کیے اس کے قریب گیا تھا، جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ آج تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا میری جان، اس پل کے لیے برسوں تڑپا ہوں میں، وہ خوش گلے سے بولا تھا۔ وہی جانتا تھا کہ اس نے اس عرصے میں اپنے اندر کی آگ کو باہر آنے سے کیسے روکا تھا، لیکن آج وہ اپنی آگ بجھانے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ساروی پر قابض ہوتا، وہ اس کے تاثرات دیکھ کر شرم سے پیچھے کو کھس گئی، مگر زاویار شاہ نے اس کو پکڑا اور جھٹکے سے قریب کھینچا۔ آئی لو یو سو مچ ساروی، تم صرف زاویار شاہ کی ہو، تمہاری خوبصورتی صرف میری ہے، وہ آہستہ آہستہ نیچے کا رخ کرتے بولا۔ ساروی کے وجود میں ایک رنج سا دوڑ گیا۔ پوری راہ زاویار اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا اور غراتا رہا اور اسے پورا تسخیر کر لیا تھا۔ صبح ہی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے کسمسا کر کروٹ لی تو اپنے ساتھ والی جگہ خالی پائی۔ خود پر نگاہ گئی تو شرم سے دوری ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو سامنے بیٹھے صوفے پر اسے بیٹھے پایا۔ وہ اٹھ کر زاویار کے قریب گئی اور اسے گلے لگانا چاہا، جب وہ ہاتھ کا اشارہ کرتے اسے وہیں روک گیا تھا۔ میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لہجے میں صاف بے مہر محسوس کر کے وہ دنگ رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ زاویار؟ وہ خوف زدہ لہجے میں بولی تھی، کیونکہ اس کا لہجہ رات کے لہجے سے بالکل مختلف تھا۔ یہ وہ زاویار تو نہ تھا جس کو اس نے چاہا تھا۔ یہ احساس آری زبان کیسی تھی جو اسے ہلا رہی تھی۔ اپنے کپڑے بدلو اور اب تم یہاں سے جا سکتی ہو، کیونکہ جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا ہے۔ میں تمہارا جسم چاہتا تھا اور اسے میں نے حاصل کر لیا ہے، اس لیے تم یہاں سے جا سکتی ہو، تمہاری کوئی ضرورت نہیں مجھے، وہ طنزیہ بولا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زاویار؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو اور مجھے ڈرا رہے ہو؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اسی لیے تو ہم نے نکاح کیا تھا، میں بیوی ہوں تمہاری۔ وہ ایک ایک لفظ ادا کرتے ہوئے سسک رہی تھی، آنکھوں سے آنسو فوراً ہی چہرہ بھگونے لگے تھے، مگر وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ اچھا تو یہ نکاح کی وجہ سے بات کر رہی ہو تم؟ لو ابھی اس نکاح کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے اس کے سامنے آتا ہوا طلاق دینے کی تیاری کرتے ہوئے بولا تھا، جب وہ تڑپ کر نفی میں سر ہلانے لگی تھی اور اس کے لب پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ پلیز نہیں زاویار، ایسا مت کرنا، میں جیتے جی مر جاؤں گی، میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی، کیا جواب دوں گی میں لوگوں کو اپنی پاک دامنی کا؟ اس کے پاؤں میں گرتے ہوئے بولی تھی، جب وہ ایک ٹھوکر مارتا اسے پیچھے گرا چکا تھا۔ میرے سامنے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے باپ کو بہت غرور تھا نا تم پر کہ ان کی بیٹی ان کا غرور نہیں توڑتی، میں نے ان کے غرور کو پاش پاش کیا ہے۔ وہ ان کو کال کرتے اس کے سامنے ذلت سے دوچار کرتا ہوا بولا تھا۔ ہاں حامد صاحب، کیا کہا تھا آپ نے؟ کیا آپ کی بیٹی مجھ جیسے شخص سے شادی نہیں کرے گی؟ تو اب دیکھ لیجئے، آپ کی بیٹی میرے ساتھ رات رنگین کر چکی ہے۔ وہ ان کی طرف دیکھتا بولا تھا، جبکہ اس نے خود کو پوری طرح چادر سے ڈھک رکھا تھا۔ وہ مرنے کے قریب تھی، اپنے باپ کو سامنے دیکھ کر شرم سے زمین میں گڑ گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ زندہ رہی ہی کہاں تھی، مر گئی تھی۔ جب وہ فون کاٹتے ہوئے بیڈ پر ڈالتے ہوئے اس کے سامنے آتے ہوئے بولا، ہاں تو کیا تم نے کچھ بھلا سا نام لے رہی تھی؟ ہاں نکاح کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی نا، تو کان کھول کر سن لو ساروی صاحبہ، میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، ہو گیا ختم سب، اب تم میری بیوی نہیں رہی، اب دفع ہو جاؤ، اپنی شکل گم کرو یہاں سے، اس نے جھٹکے سے اسے دور کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اس شخص کو تک رہی تھی جو پتھر دل سے بھی ظالم نکلا تھا۔ کیا کیا تھا وہ شخص؟ اس کا دل کیا تھپڑوں سے اس کا منہ لال کرتے، محبت کے پیار سے سجایا ہوا شیش محل ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا تھا کہ اس کا دل کیا وہ خود کو مار ڈالے، اپنی شکل نوچ ڈالے۔ جس سے اس شخص نے محبت کی تھی اسے اصل محبت تھی ہی کہاں؟ اس کو اصل محبت اس کے جسم سے تھی، اس کی خوبصورتی سے تھی، اس کی جوانی سے تھی۔ وہ اسے پانا چاہتا تھا اور اس نے پا لیا تھا، اور تھا ہی کیا اس کے پاس جس پر اب وہ مغرور ہوتی؟ مگر وہ تو اس سے محبت کرتا تھا نا، اس بات کی خام خیالی تھی عفاف کو، اس لیے وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی تھی کہ اسے دوبارہ بنا سکے۔ مگر اس لڑکی کو کون سمجھاتا کہ یہ صرف پاگل پن تھا؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں شاہ؟ میں بیوی ہوں آپ کی، آپ مجھے طلاق کیسے دے سکتے ہیں؟ کہاں گئے وہ وعدے، وہ قسمیں جو آپ نے مجھے
پانے کے لیے کی تھی؟ وہ اس کا گریبان پکڑتے بلکتی پوری شدت سے چلائی تھی کہ گلے میں خراشیں آ گئی تھیں۔ اس کے گریبان پر رکھے گئے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے، جنہیں اگلی پل زاویار بادشاہ جھٹک چکا تھا اور وہ اوندے منہ نیچے گری تھی، بالکل اپنی محبت کی طرح۔ تمہیں کیا لگا میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں عفاف؟ تمہیں کیا لگا ایسی لڑکی کو میں ہمیشہ کے لیے اپنے نکاح میں لوں گا؟ جو لڑکی ایسی مان جائے اسے بھلا عمر بھر کے لیے بیوی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پل بھر میں اس کی عزت کو دو کوڑی کا کر گیا تھا۔ اب نکل جاؤ یہاں سے، یا ابھی اور ابھی رسوا ہونا باقی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھا گہرے گہرے کش لیتے ہوئے بولا تھا۔ سگار کے وہ اپنا ٹوٹا وجود لیے بامشکل خود کو گھسیٹتے اس کے سامنے آئی تھی اور اسے تھپڑ مارنا چاہا تھا، جس پر ایک بار پھر وہ اسے تھپڑ مار کر نیچے گرا چکا تھا کہ اس کے ہونٹوں سے خون بہہ نکلا تھا۔ آج تمہارا دن تھا شاہ صاحب، کل میرا ہوگا۔ آج میں تمہارے قدموں میں پڑی ہوں، کل کو تم میرے قدموں میں ہوگے، اور میں تم پر ایک بھی طرح آمیز نگاہ ڈالے بغیر تمہارے قریب سے گزر جاؤں گی۔ وہ چیختی ہوئے بولی کہ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اچھا ہے، دیکھو خواب دیکھنا بری بات تو نہیں۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے طنزیہ ہنسی ہنستے بولا، جب وہ آنکھوں میں آنسو لہجے میں کرب لیے دھاڑی تھی۔ تم نے میرا دل توڑا ہے جس میں تمہاری محبت تھی، کل کو تمہارا دل ٹوٹے گا جس میں کسی اور کی محبت ہوگی۔ تم تڑپو گے، سسکو گے، مگر تمہیں چین نہیں آئے گا۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے آنچ دیتے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی آواز میں دل چیر دینے والا درد ہی تو تھا۔ وہ فوراً سگار پھینکتے کھڑا ہوا تھا اور اس کا منہ دبوچا تھا۔ بکواس بند کرو، مگر تمہیں چین کہیں نہیں آئے گا، نہ دولت میں نہ نشے میں۔ وہ مار کھانے کے باوجود بھی بولتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا نا چپ ہو جاؤ۔ اس کے بال کھینچتے بولا کہ وہ خود اذیتی سے ہنس پڑی تھی، مگر لب ابھی تک ہل رہے تھے۔ تم در در اپنی محبت کی بھیک مانگو گے اور لوگ تمہارے کشکول کو خالی لوٹا دیں گے۔ تو اب تمہیں میں یاد آؤں گی، میری بددعا یاد آئے گی، تب تم سسکنا، تم تڑپنا، اور میں ایسے ظالم اور پتھر دل بنے کہہ کے لگاؤں گی۔ وہ اتنی زور سے ہنستے بولی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ زاروں کے تار جب اس کی بکواس بند کرنے کے لیے اس نے اپنے لوگوں کو اشارہ کیا تھا جو اسے باہر سڑک کنارے پھینک آئے تھے۔ کہاں جاؤں خدا، کہاں جاؤں میں؟ وہ سسکتے ہوئے چلائی تھی۔ اسے کچھ اور سمجھ نہ آیا اور آخری حل یہی لگا تھا کہ اسے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا باپ تو اسے مرتے دم تک معاف نہیں کرتا۔ اسی ذہنی کیفیت نے اس نے اوپر سے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی، مگر وہ یہ جان نہیں پائی تھی کہ اس کے پیچھے ایک اور شخص نے بھی چھلانگ لگائی ہے۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک ہاسپٹل میں پایا۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی جبکہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا کہ وہ زندہ کیسے تھی، اسے کس نے بچایا تھا۔ وہ بری طرح خود کو نوچنے لگی تھی جب ایک شخص نے تیزی سے آگے بڑھتے سے ہاتھوں سے تھاما تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ مس؟ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ یہ کرنے کی ہمت آپ نے کی بھی کیسے؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ شخص اسے گھرک رہا تھا جبکہ وہ بین کرتے ہوئے چلائی تھی۔ میرے پاس جینے کے لیے کچھ نہیں بچا، میں نے اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں تار تار کر دیا، اپنے ماں باپ کو کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا، پھر میں کیسے زندہ رہ سکتی ہوں؟ مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ ذہنی انداز میں چلائی تھی جب سامنے موجود شخص نے اسے مکمل طور پر قابو کیا تھا۔ ہر ایک گناہ کی سزا مرنا نہیں ہوتا، آپ یہ کر کے اپنی آخرت بھی خراب کری ہے۔ اگر واقعی آپ اپنے گناہ پر نادم ہیں تو اس کی توبہ کریے۔ وہ شخص اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا اور کافی دیر سمجھانے کے بعد وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی، ورنہ تو وہ اپنی جان لینے کے در پر تھی اور خود کو نوچنا چاہتی تھی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دنیا کا نمبر 1 بزنس مین دستار خان تھا، جس کے چرچے بیرون ملک تک تھے۔ ہر کوئی اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے مرتا تھا۔ ایسے میں دستار خان تھا جس نے کبھی کسی اور پر توجہ نہیں دی تھی، کسی عورت کو محبت کی نگاہ سے نہ دیکھا تھا، مگر یہ پہلی عورت تھی جس کی جانب وہ مائل ہوا تھا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی عزت گنوا چکی ہے۔ اب اس کے منہ سے اعتراف سن کر اسے دل میں جانے کیوں درد اٹھا تھا۔ اس لڑکی کا ساتھ دینا چاہتا تھا اور اس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ اس لڑکی کی جان جو رائے گا نہیں جانے دے گا، بلکہ اس لڑکی کا بدلہ وہ خود لے گا۔ مگر سب سے پہلے اسے اس لڑکی کو مضبوط کرنا ہوگا۔ وہ یہ سوچ چکا تھا۔ کیا آپ اپنے گھر جانا چاہتی ہیں؟ دستار خان نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر وہ خوف سے روتے ہوئے تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ نہیں پلیز،
مجھے میرے گھر مت بھیجنا، میرے گھر والے مجھے مار دیں گے، میں ان کی نظروں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی۔ وہ دھارے مار کر روتی ہوئی بولی تھی۔ جب اسے تسلی دیتا بولا، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوگا، میرے ساتھ میرے گھر چلیے۔ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا جب وہ خوف سے اسے دیکھنے لگی تھی، یعنی اس کو اس پر بھی یقین نہ تھا۔ میری بات کا یقین کریں، میرے ساتھ میری ایک بہن رہتی ہے، میں آپ کو کبھی غلط نگاہ سے نہیں دیکھوں گا۔ وہ اس میں یقین دلاتے بول رہا تھا جس کی بات کا اس نے ابھی بھی یقین نہ کیا تھا۔ مجبوراً اسے اپنی بہن رائمہ کو بلانا پڑا تھا، جو وہاں آتے اس کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس کی حالت دن بدن دیکھتے وہ کرتا تھا۔ اندر ہی اندر ان دونوں بہن بھائیوں نے بہت محنت کی تھی اس پر اسے ڈپریشن سے باہر لانے کی۔ وہ اپنے گھر معافی مانگنے بھی گئی تھی، مگر کسی نے بھی اسے قبول نہ کیا تھا۔ ان کے لیے وہ مر چکی تھی۔ اب یہ وقت آ گیا تھا، یہاں تک کہ وہ اب ٹوٹی ہوئی عورت نہیں رہی تھی بلکہ مضبوط ہو گئی تھی۔ ٹھوکر کھا کھا کر باہر جانے لگی تھی۔ وہ جو باہر جانے سے یہاں تک ڈرتی تھی کہ کوئی اسے پہچان نہ لے، مگر اب وہ ان کی سنگت میں باہر بھی جاتی تھی، ریسٹورینٹس میں کھانا بھی کھاتی تھی، اور اس نے اپنی پڑھائی بھی مکمل کی تھی۔ اور صرف یہی نہیں کہ ابان خان کے ساتھ ہر بزنس ڈیل اٹینڈ کرتی تھی، وہ اس کا تجربہ آسمانوں کو چھونے لگا تھا، یہاں تک کہ دستار خان نے اس کو اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے کمپنی کھول کے دی تھی، جو اس نے 3 سال کے اندر اندر آسمان کی اونچائیوں تک پہنچا دی تھی۔ جہاں پہلے نمبر پر دستار خان کی کمپنی تھی، وہیں دوسرے نمبر پر اروے خان کی کمپنی تھی، جس سے ہر کوئی ملنے کو ترستا تھا، مگر اس نے اپنا چہرہ کبھی بھی ریویل نہیں کیا تھا۔ آج بھی وہ لان میں بیٹھی ہوئی تھی جب دستار خان اس کے سامنے آتا ہوا بیٹھا تھا اور چٹکی بجائی تھی۔ کہاں کھوئی ہوئی ہے میڈم؟ وہ شریر لہجے میں بولا، جبکہ وہ اس کی بات سن کر چونک اٹھی تھی۔ جب بھی تنہا ہوتی ہوں تو مجھے دیکھ نہیں پاتے، تنہا یوں آ کر میرے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ یقین جانو خود کو مارنے کی کوشش نہیں کروں گی اب میں۔ وہ بھی شرارت سے بولی تھی، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ یقین مانو اگر تم نے ایسی کوشش کی تو میں بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ اسے پس پردہ یقین دلاتے ہوئے بولا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اس کی تب مدد کی تھی جب وہ مرنے کی دہلیز پر پہنچ گئی تھی۔ وہ اسے موت کے منہ سے کھینچ لایا تھا اور بدلے میں اسے کچھ نہیں مانگا تھا، جبکہ وہ اسے ہمیشہ دھتکارتی ہی آئی تھی۔ وہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائی تھی، مگر دستار خان نے اف تک نہیں کی تھی۔ اس کی مردوں سے نفرت جانتے ہوئے بھی اس کو اس مقام تک پہنچایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا، ایک مضبوط سہارا بنے۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کبھی اسے قبول نہیں کرے گی، کیونکہ مرد ذات سے اس کا بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ تو اگلی ڈیل کس سے کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ ڈیل نہیں کرنی بلکہ کمپنی کو برباد کرنا ہے۔ اوہ، تو مطلب میڈم بدلہ لینے کا سوچ چکی ہیں؟ وہ اس کو زیرک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں بھڑک رہی تھیں۔ کیوں نہیں؟ جب اس شخص نے میری زندگی برباد کر دی تو میں اسے چین سے جینے کیسے دے سکتی ہوں؟ میں اسے ایک ایک پائی کے لیے ترسا دوں گی۔ اسے دولت کا غرور تھا، میں وہی غرور پاش پاش کر دوں گی۔ وہ آنکھوں میں عزم لیے بولی تھی، لہجے سے زہر ٹپک رہا تھا۔ یقیناً وہ زاویار شاہ کا بہت برا حال کرنے والی تھی۔ اگلے 1 ہفتے کے اندر اندر اس نے زاویار شاہ کی کمپنی کی ساری ڈیلز کینسل کروا دی تھی، اور ایسی کینسل کروائی تھی کہ انہیں کروڑوں کا نقصان ہوا تھا، اور ان کی کمپنی بند ہونے کے در پر آ گئی تھی۔ وہ ہر طرف سر پاؤں پٹک رہے تھے، مگر کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں کر رہا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ کمپنی دستار خان اور عفاف خان زادہ کی بیڈ لکس میں آ چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر کس کمپنی نے اسے برباد کیا۔ وہ اس کی آنر سے ملنا چاہتا تھا، تبھی وہ اس کے آفس کی ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انتظار کرتے ہوئے 3 گھنٹے ہو گئے تھے، مگر اس آنر نے تو جیسے اسے انتظار کروانے کی قسم کھا لی تھی۔ انتظار کر کر کے زاویار شاہ کا برا حال ہو چکا تھا، اور وہ غصے سے موٹیاں بھینچ رہا تھا کہ آخر کس میں اتنی جرأت تھی جو اسے انتظار کروائے۔ مگر جیسے ہی وہ جانے لگا تو وہ دستار شاہ چلتی آفس کے اندر داخل ہوئی تھی، اپنے 2 باڈی گارڈز کے ساتھ جو اس کے اعتراف میں کھڑے ہو چکے تھے۔ اس وقت اس نے بزنس وومن کا پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا، بال سٹائل سے تراش کے کندھے پر ڈالے گئے تھے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائی ہوئی تھی جو اس نے آتے ہی اتار کر سائڈ پر رکھنی تھی۔ اب بولیے، کیا بات کرنی ہے آپ کو ہم سے؟ وہ سامنے اس کی آنکھوں میں اپنی قہر بھری آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی تھی، جبکہ زاویار شاہ تو ایسے تھا جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہیں تھی۔
4 سال بعد اس لڑکی کو دیکھا تھا اور وہ اس حد تک بدل گئی تھی کہ اوپر سے نیچے تک اس کی کوئی بھی چیز ایسی نہ تھی جس سے وہ پہلے والی عفاف لگ رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ تو کیا وہ اس لڑکی سے بری طرح ہارا تھا؟ ہاں، ہار تو پہلے ہی گیا تھا جب سے اس لڑکی سے عشق ہوا تھا۔ اس کی بددعا لگ گئی تھی، اسے ہر لڑکی میں اس کا چہرہ دکھنے لگا تھا۔ اسے وہ ہر کسی سے عاجز آ گیا تھا۔ وہ ہر بار بھٹکتا رہتا تھا سڑکوں پر کہ کہیں وہ نظر آ جائے، جبکہ اس کے ساتھیوں نے یہ بات واضح کی تھی کہ وہ اس دن سمندر میں چھلانگ لگا گئی تھی۔ اگر اس کے باپ اور بھائی اسے بر وقت سنبھالتے ہوئے گھر نہ لے آتے تو واقعی اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا۔ انہوں نے اس کا سارا فوکس بزنس کی طرف کروایا تھا کہ وہ اس میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر شوق لگا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی تھی جب وہ جھٹکے سے کھڑا ہوتا اس کے قریب آیا تھا۔ عفاف، تم زندہ ہو؟ میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا، میری عفاف۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ششدر بری نگاہوں سے اس کے قریب آتے دیوانے سے لہجے میں بولا تھا، جبکہ اسے لگا تھا کہ وہ خودکشی کر چکی ہے، مگر اس کو سامنے زندہ دیکھ کر وہ بے یقین ہی تو رہ گیا تھا۔ لیکن اگلے ہی پل اپنی شکست کا احساس شدت سے ہوا تھا کہ چہرہ دستارے سے سرخ پڑ چکا تھا۔ ہاں کیوں؟ میں زندہ نہیں ہو سکتی؟ مارنے میں تو تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر کیا ہے نا، تم سے زیادہ ڈھیٹ واقع ہوئی ہوں میں۔ تمہیں مارے بغیر کیسے مر سکتی تھی؟ اب بولو، کیسا لگ رہا ہے زاویار شاہ؟ جہاں کل تک میں تھی آج وہاں تم ہو۔ تمہارے پاس نہ دولت ہے نہ تمہارا غرور میں اپنی جوتی کے نیچے مسخ کر چکی ہوں۔ اب بتاؤ کیا کر لو گے؟ کیا اکھاڑ لو گے میرا؟ وہ کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے جھولتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ دان بھیجتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ایسا نہیں ہے، تم اب بھی میری ہو۔ میں نہیں ہارا، تمہیں پا لوں گا تو جیت جاؤں گا۔ وہ آگے بڑھا تھا جب اس کے اطراف میں کھڑے باڈی گارڈز نے اس کو زبردستی تھامتے ہوئے اس کے گھٹنوں پر جھکا دیا تھا، اور وہی شان سے چلتی ہوئی اس کے آگے آئی تھی اور اپنے ناخنوں سے اس کی تھوڑی کو دبوچتے ہوئے اوپر اپنے سامنے کیا تھا اور رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ ایک نہیں، ایسے کئی تھپڑ تھے جن سے وہ اس کا منہ لال کر چکی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے اپنا منہ لال کروا کر؟ وہ بھی اس عورت سے جسے تم نے مارنا چاہا تھا۔ بولو، مزہ آ رہا ہے؟ بولو، بہت اچھا لگ رہا ہوگا، دل کو تسکین مل رہی ہوگی، کیونکہ میرے تو دل کو بہت مزہ آ رہا ہے، سکون مل رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ایسے لمحے کے لیے تو زندہ تھی کہ تم سے بدلہ لے سکوں۔ وہ اس کے منہ پر تھوکتی ہوئی بولی تھی جب وہ پاگل ہونے لگا تھا، مگر وہ اس کی ٹانگ پر زور سے اپنی ہیل مارتی اس کی چیخیں نکالنے کا باعث بنی تھی، اور وہ ایک چٹکی بجاتے اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا تھا جو اسے بری طرح مارنے لگے تھے، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گیا تھا۔ بھگتو شاہ، ایک لڑکی کی عزت سے کھیلنے کی سزا بھگتو، یہ تو بہت کم ہے، تمہارے لیے عمر بھر کی سزا ہونی چاہیے۔ پلیز عفاف، معاف کر، شٹ اپ۔ ارے تم لوگوں نے بس بھی کر دیا، سب سے مین پوائنٹ تو رہ ہی گیا۔ اسے ایسی جگہ سے برباد کرو جہاں سے اس کی نسلیں ختم ہو جائیں۔ وہ آنکھوں میں زہر لیے بولی تھی، جس پر وہ نفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ پلیز ایسا مت کرنا میرے ساتھ، پلیز ایسا مت کرنا۔ وہ گڑگڑانے لگا تھا، مگر عفاف نہیں کہہ رہی تھی۔ اس نے بھی سالوں پہلے ایسے ہی اسے پکارا تھا، مگر زاویار شاہ نے اس پر ذرا رحم نہ کیا تھا۔ مگر آج تقدیر بھی عفاف کے ساتھ تھی، اس کے کہنے پر ان لوگوں نے اس کو مسخ کر دیا تھا، اس کی آنے والی نسلیں بھی برباد ہو چکی تھیں۔ وہ چیخ رہا تھا، دھاڑ رہا تھا، اور عفاف کے ایک اشارہ کرنے پر اس سے باہر پھینکوایا جا چکا تھا۔ وہ اپنا بدلہ لے چکی تھی، آج وہ سچ میں پا چکی تھی جو اسے چاہیے تھا۔ بزنس وومین کا ایوارڈ ملتے ہوئے آج اس کی خوشی سے آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ جب آڈینس کی طرف منہ کرتے ہوئے اس نے سب کو کہا تھا، یہاں تک پہنچنا میرے لیے کبھی آسان نہیں رہا تھا، میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں اور شاید گناہ بھی، لیکن اپنی غلطیوں اور گناہوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے چہرے دیکھے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ مرنے کی چاہت کرتے ہیں، اور شاید میں مر بھی جاتی اگر میرا محسن میرے ساتھ نہ ہوتا۔ اس نے سب میں سے دیکھتے ہوئے دستارخوان کی طرف اشارہ کیا تھا، اور آج میں سب کے سامنے اس شخص کو پرپوز کرنا چاہوں گی جس نے محبت کا ایک بھی لفظ کہے بغیر میرے ساتھ سائی کی طرح رہا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی تھی، لیکن لبوں پر مسکراہٹ چھلک رہی تھی۔ دستارخوان ششدر سا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا جب وہ سب بھیڑ کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی تھی، اور اس کے آگے آ کر گھٹنوں پر بیٹھتے اسے ڈائمنڈ کی رنگ نکالتے پرپوز کیا تھا، جس پر وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا تھا، اور خود بھی اس کے قدموں میں جھکا تھا اور اسے گلے سے لگا لیا تھا۔
میری خوش قسمتی ہے کہ تم میری قسمت کا ہیرا بنی، ورنہ میں کیا کرتا؟ اس زندگی میں خدا کا انمول ترین تحفہ ہو تم میرے لیے۔ اگر تم میرے نصیب میں نہ ہوتی تو یقین کرو میں کبھی کسی اور کو اپنے دل میں جگہ نہ دے پاتا۔ وہ اس کو سینے سے لگائے ہوئے بولا جب چاروں اطراف میں تالیوں کا شور گونج اٹھا تھا، جب اس کو کرسی پر بٹھاتے ہوئے وہ خود اس کے قدموں میں جھکا تھا اور اپنی جیب سے بھی ڈائمنڈ کی رنگ نکالتے اس کے ہاتھوں کی زینت بنائی تھی۔ یہ سب وہ حیرت زدہ ہی تو رہ گئی تھی کہ بھلا اس کے پاس ڈائمنڈ کی رنگ کیسے آئی۔ جب سے تم سے محبت کی ہے یہ اپنے ساتھ لے کر گھومتا ہوں، کیونکہ جانتا تھا ایک نہ ایک دن خدا مجھ پر مہربان ہو جائے گا، اور آج وہ خوش قسمت دن ہے۔ وہ شریر لہجے میں بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔